کہ یہ غلط ہے. اسرائیل کو بنانے والوں نے بنایا تھا، بیت المقدس اسرائیل سے باہر تھا، فلسطین آزاد تھا. اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اور یورپ کی مدد سے بیت المقدس کو، فلسطین کو، تمام فلسطین کے اوپر زبردستی حملہ کر کے فلسطینیوں کو غلام بنایا اور اپنے اندر داخل کر لیا. پھر یہی نہیں، 2-4 سال کے بعد حملہ کیا شام کے اوپر، اور گولان کی جو پہاڑیاں تھیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا. جب اسرائیل بنا، نہ فلسطین، نہ بیت المقدس، نہ گولان کی پہاڑیاں، کوئی چیز فلسطین میں نہیں تھی. اب فلسطینی اٹھے اپنی آزادی کے لیے. اگر تم ان کو دہشت گرد کہتے ہو تو میں کہتا ہوں گاندھی جی بھی دہشت گرد تھے. تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی، نعرہ تکبیر. اس کے بعد سے پھر کبھی یہ بات نہیں آئی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس نظریے کو لے کر اٹھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جانتے بوجھتے نہیں ہے. کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ ان کو دیکھنا چاہیے تھا تاریخ. اگر خود نہیں پڑھتے، پڑھے ہوئے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے. میرے بھائی، میں یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے، اور جمعیت علماء اس چیز کے اوپر ہے. ہمارا اس وقت کا مسئلہ صرف ایک ہی مسئلہ نہیں، بہت مسائل ہے، لیکن وقف ترمیمی بل کا مسئلہ بھی یہی ہے. جس کو جان لے کہ یہ ہمارا مذہب ہے. ہم یہ کہتے ہیں بہار کی گورنمنٹ کو بھی، آندھرا گورنمنٹ کو بھی، اگر وہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے پیٹ کے اندر چھرا گھونپیں گے اور مسلمان کے مذہب کو آگ لگانا چاہتے ہیں. مسلمان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا کرے گا اور مستقبل کے اندر اسے اس جنجال کو کس طرح نمٹانا ہے. ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ کہنے کا حق ہے، اس لیے کہ دستور کے خلاف ہے. دستور نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہے. آپ وقف کو مذہب نہیں سمجھتے، لیکن اس لیے نہیں سمجھتے کہ نہ آپ قرآن کو جانتے ہیں، نہ آپ حدیث کو جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک باغ وقف کرنے کی نبی کریم علیہ السلام سے اجازت چاہیے، جو خیبر میں تھا. آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم باغ کو وقف مت کرو، بلکہ باغ کی کھجوروں کو وقف کر دو فقراء اور مساکین کے لیے، اس لیے کہ باغ تمہارا رہے گا. باغ اس کا محتاج ہے کہ تم اس کی دیکھ بھال کرو. وقف کر دو گے کوئی دیکھ بھال نہیں کرے گا. باغ تمہارا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرو، جو پھل اس کے اوپر آئے گا وہ فقیروں کو اور محتاجوں کو تقسیم کر دو. انہوں نے ایسے ہی کر دیا. میرے بھائی، وقف 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رسول اللہ نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، اور چونکہ یہ مجلس اس کی نہیں ہے، ورنہ تو بے شمار اوقاف ہیں. خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر وقف کیے ہیں. یہ ہمارا مذہب ہے، آپ کیوں اس کے اندر دخل دیتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ دستور میں لکھا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ مسلمان کو آزادی ہے اپنے مذہب کی حفاظت کی. آپ یہ نہیں جانتے ایک ایک مذہب کی جزئیات کو دستور کے اندر جمع کرنا ممکن نہیں ہے. مذہب اسلام تو آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے موت کے بعد تک قبر کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے، اسلام اس سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. آپ کے دستور میں کتنی گنجائش ہوگی اس کی؟ یہ بات کہہ دیا کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اپنانے کا حق ہے، اسے زندہ رہنے کا حق ہے. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا اس کے اندر دخل اندازی کرے.
میرے بھائی، میں نے یہ بات کہی اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے زائد مجھے کوئی بات کہنی چاہیے، اس لیے میں آپ حضرات سے کہ تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس ہال کے اندر 1-2 مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہوں، مگر میں نے کبھی مسلمانوں کا اتنا بڑا مجمع یہاں نہیں دیکھا۔ میں آپ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء زندہ باد۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیے کہ یہ سب جگہ شہرت تھی کہ اس اجلاس کا مقصد وقف ترمیمی بل کی مخالفت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہار کا مسلمان ہر اس طاقت کا مخالف ہوگا جو وقف ترمیمی بل کی تائید کرے گا۔ اس لیے آپ حضرات کا اس گرم جوشی کے ساتھ یہاں آنا، میں جمعیت علماء کے خادم کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ اپنے مذہب کو سینے سے لگائے ہوئے زندہ رہیں اور مذہب کو خدا کرے زندہ رکھے۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں۔ جو لوگ باہر سے آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے پٹنے کے رہنے والوں نے، قادری صاحب کے صاحبزادے اور جمعیت علماء کے ورکرز جو یہاں کے ہیں یا باہر کے رہنے والے ہیں پٹنے کے علاوہ کے، جن لوگوں نے کوشش کی ہے، جمعیت علماء کے دل میں اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور حکومت کو کسی بھی ایسے کام سے جو صوبے کے اندر یا ملک کے اندر مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنے، اس سے باز رکھے اور خدا کرے کہ اس ملک کے اندر امن و امان، پیار و محبت مذہب سے اوپر اٹھ کر ہندو اور مسلمان سب مل جل کر اپنی پرانی تاریخ کو یاد کریں اور زندہ کریں۔ مسلمان اور ہندو گاؤں در گاؤں آج سے نہیں 1300 سال سے رہتا چلا آ رہا ہے، کہیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آج کون سی ملک کے اوپر آفت ہے کہ آگ لگانے ہی کے اوپر سیاست کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ ہم اس کے مخالف ہیں، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ملک ہمارا ہے، ہم ملک کے اندر امن و امان کو چاہتے ہیں، پیار و محبت کو چاہتے ہیں۔ جس طرح ہندو کا حق ہے مسلمان کا بھی حق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرنی چاہیے۔ میں ہر مسلمان سے کہتا ہوں، چاہے گھر ہو، محلے میں ہو، دکان پر ہو، بازار میں ہو، اسکول میں ہو یا اپنے کھیت میں ہو، اپنے پڑوسی ہندو کو اپنا بھائی سمجھو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرو، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ تمہارا یہ عمل تمہارا مذہبی عمل ہے، یاد رکھنا۔ یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، جمعیت علماء کا نہیں، قرآن و حدیث یہی کہتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی اس محبت بھری زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ میں ارباب مدارس سے بھی کہتا ہوں، وہ جہاں جائیں، جہاں رہیں، جہاں مدرسہ چلائیں، ایک دوسرے کے ساتھ انس، ہندو مسلمان کو قریب کرنے کی اپنی تحریک کو زندگی عطا فرمائیں، جو آپ کی تحریک نہیں ہے، اسلام کی دی ہوئی تحریک ہے۔ اللہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے، پیار و محبت کو زندگی عطا فرمائے۔ میں ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، جنرل سیکریٹری صاحب بہار
ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور اس اجتماع کو اپنے مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اے اللہ جس مقصد کے لیے جلسے کو بنایا گیا ہے، بلایا گیا ہے، اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کے انجام کو بہتر فرما۔ اے اللہ پیار و محبت کی ہماری تاریخ کو زندہ و جاوید فرما۔ جو طاقتیں اس پیار و محبت کے بندھن کو آگ لگانا چاہتی ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے۔ ملک کے اندر چین و سکون، عزت و آبرو اور امن کی سیاست کو قائم فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما۔ ہم جس طرح خیر و عافیت کے ساتھ یہاں تک آئے ہیں، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچا۔ اے پروردگار ہمیں رزق حلال عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ ہماری اولاد کو عزت و آبرو، عفت و پاکدامنی عطا فرما، حیا ایمانی عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جب وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ موت کے بعد قیامت کے دن آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما۔